رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ لوگوں کے لیے صاحب کردار بھی میں تھا، خود اپنی نگاہوں میں گناہ کار بھی میں تھا۔ صبح کی کرنوں نے اس حویلی کو اپنے حصار میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کچن سے ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ میر داد خان اپنے دونوں بیٹوں شہباز خان اور رجب خان کے ہمراہ کسی خاص معاملے پہ بات کر رہے تھے۔ یہاں سے ہوتے ہوئے جاؤ تو اوپر والے حصے میں وہ اپنے کمرے میں بکھرے سے حلیے میں پریشان سا بیٹھا تھا۔ سامنے ایک چھوٹی عمر کا ملازم کھڑا تھا۔ چھوٹے خان جی میں نے اس جگہ کے ارد گرد ہر ایک مکان سے پوچھا، وہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہ رہتی ہے اور نہ کسی کے گھر مہمان آئی تھی اور نہ اس پائل کی دوسری جوڑی ہے کسی لڑکی کے پاس۔ اس ملازم نے 10 دفعہ کی کہی بات دوبارہ دہرا دی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی اس کے لیے درد سر بن گئی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیوں اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ 10 دنوں سے نوکروں کو پورے گاؤں کی دوڑیں لگوائی تھیں، خود بھی 10 دفعہ اس جگہ گیا تھا، لیکن اس نے نہیں ملنا تھا، وہ نہیں ملی۔ اب وہ مایوس ہونے لگا تھا۔ تیزی سے تیار ہو کے وہ سیڑھیاں اتر کے جیسے ہی نیچے اترا، سامنے بڑے صوفے پہ بیٹھے اپنے باپ شہباز خان کو بیٹھا دیکھ کر تابع داری سے ان کی طرف بڑھا۔ ان کی گردن کچھ اور اکڑ گئی۔ رجب خان نے ایک نظر میر داد خان کو دیکھا، ان کے چہرے پہ بھی فخر تھا، پھر سر جھکا لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ سوچا کہ ایک چکر یتیم خانے کا لگا آؤں، کچھ چیزیں تقسیم کراؤں۔ وہ ابھی تک سر جھکائے کھڑا تھا۔ شہباز خان نے ایک جتائی ہوئی نظر اپنے بھائی پر ڈالی، جیسے کہہ رہے ہوں دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، پھر اسے ماتھے پہ پیار کیا۔ میر داد خان کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ اس گھر میں وہاج خان کو ایک ہی شخص ٹھیک سے جانتا تھا اور اس کے سارے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتے تھے، وہ تھے میر داد خان۔ باقی سب کے لیے وہ ایک آئیڈیل تھا۔ ٹھیک ہے جائیں آپ۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ جیپ اسٹارٹ کی، اب اس کا رخ کوٹھے کی جانب تھا۔ اندر بیٹھے افراد ابھی بھی اس کے گن گا رہے تھے۔ وہ جانتا ہے کہ کچھ روز وہ نہیں تھا تو میں پکارتا رہا اس کو ادھر ادھر کیسے۔ جھلملاتی روشنیوں سے مزی اس کوٹھے میں جہاں اس پہر پریاں اترتی تھیں خوب چہل پہل تھی۔ باہر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی، لیکن اندر بیٹھی نگار بیگم فون پہ کسی کو ہدایات دے رہی تھی۔ بجلی آج بہت مسئلہ کر رہی ہے، آپ فوراً آ جائیے، جنریٹر سیٹ کر دیں تاکہ ہمارے مہمانوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ ساتھ ہی کمرے سے چمکیلی ساڑی پہن کے نکلتی جہاں آرا پلٹ پلٹ کے زرپاش کو ہدایات دے رہی تھی۔ اگر پورا کوٹھا بھی تاریکی سے بھر جائے تب بھی ہم آپ کو باہر نکلنے کی ہدایت نہیں دیتے۔ نیچے پارکنگ میں جیپ آ کے رکی تھی۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض اوپر واسکوٹ پہنے وہ اپنی ازلی شان و شوکت کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اندر زرپاش برا سا منہ بنا کے بیٹھی تھی۔ اس دفعہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی نہ تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم چکر لگاتے رہیں گے، وہ کہہ کے باہر جا چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں عبور کر کے جیسے ہی اوپر پہنچا، اس کا رخ نگار بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ پورا کوٹھا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندر کمرے میں بیٹھی زرپاش نے اٹھ کے لیمپ جلانے کی کوشش کی، لیکن لیمپ کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ہی ماچس اٹھائی، جلائی اور اس کی روشنی میں موم بتی ڈھونڈی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا، جس کی یادوں سے خیالوں کے خزانے دیکھے۔ اس کی صورت بھی آج لگی فقیروں جیسی۔ اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چلا اور وہ نگار بیگم کے کمرے کے بجائے شاید کسی اور کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اندر موجود لڑکی کے ہاتھ میں جلتی ماچس کی مدھم روشنی میں وہ موم بتی جلاتی لڑکی کی پیٹھ ہی دیکھ سکا تھا۔ اماں جان دیکھیے نا، لیمپ کا تیل ختم ہو گیا ہے اور بجلی بھی دیکھیے آج ہی جانی تھی، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ سمجھی تھی شاید اس کی ماں ہے۔
اور یہ آواز وہ کیسے بھول سکتا تھا جسے وہ پچھلے 10 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ یہاں کھوٹے پہ اسے ملے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کے باہر نکل جاتا وہ ہاتھ میں موم بتی پکڑے پلٹی۔ مدھم روشنی میں دونوں کے چہرے واضح ہوئے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ میں پکڑی موم بتی گر کر بجھ گئی۔ کمرہ ایک دفعہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود یہاں سے بھاگے یا اسے جانے کے لیے کہے۔ وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ خود باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، یکدم کسی چیز سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے بازو سے تھام لیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا تھا؟ آپ کو 10 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کی ایک امانت رہ گئی تھی میرے پاس کہ آپ کو لوٹا دوں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ مجھے کوٹھے کی طوائف کے روپ میں ملیں گی۔ اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور جا چکا تھا۔ اس کے جملوں کی گونج اسے ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ طوائف نہیں ہے، لیکن اب یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ منزل پہ جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے، خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تو سامنے سے آتی رانی سے ٹکرا گیا۔ رانی جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھی، جلدی سے اس کا راستہ روک دیا۔ اس نے ایک تپی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ خان جی کبھی ادھر بھی نگاہیں کر دیا کریں۔ نیم برہنہ لباس پہنے ڈارک میک اپ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ حد میں رہو اپنی، وہ غصے میں کہتا جان چھڑا کے جانے لگا۔ آپ کچھ وقت گزاریں گے تو آپ کو بھی دل لگی ہو جائے گی۔ اس نے گریبان سے پکڑ کے اسے نزدیک کرنا چاہا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ میری جان، تم بہت خوبصورت سہی، لیکن ہو تو طوائف ہی۔ تمہارے ساتھ دل بہلایا جا سکتا ہے، دل لگایا نہیں جا سکتا۔ اسے ایک جھٹکے سے دھکا دے کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ تو جسے وہ 10 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ طوائف تھی۔ تو کیا اس دفعہ وہاج خان ایک طوائف کی چاہت کر بیٹھے ہیں؟ وہ دل بہلانا چاہتا تھا، لیکن وہ دل لگا بیٹھا تھا۔ وہ ماننے سے انکاری تھا۔ آج گمسم ہے جو برباد جزیروں جیسی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی کبھی ہیرو جیسی۔ رات کا گہرا سایہ کسی آسیب کی طرح اس روشنیوں سے جھلملاتے کوٹھے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ درختوں کو چھوتی ہوئی ہلکی ہلکی ہوا درختوں کو چیر کے آگے گزر جاتی تھی۔ کچھ پتے لرز کے زمین بوس ہو جاتے تھے۔ اندر کوٹھے میں پریوں کا رقص اختتام پذیر ہوا تھا۔ زمین پہ بیٹھی رانی پاؤں سے گھنگرو اتار رہی تھی۔ پاس کھڑی نگار بیگم سر جھکا کے کھڑی جہاں آرا کو ہدایت دے رہی تھی۔ پاس کھڑی نگار بیگم سر جھکا کے کھڑی جہاں آرا کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہیں سے دائیں ہاتھ کو جاؤ تو اس چھوٹے سے سجے ہوئے پلنگ پہ وہ گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھی رو رہی تھی۔ پاس ایک تصویر پڑی تھی، آنسو اس تصویر پہ گر رہے تھے۔ وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں شکوہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دور ٹائروں کی چرچراہٹ نے خاموشی کو توڑا۔ وہ تیزی سے جیپ سے نکلا اور حویلی کے اندر داخل ہوا۔ چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں وحشت تھی۔ اندر حویلی میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا سب لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آؤ وہاج، کھانا کھا لو، رجب خان نے پلٹ کر خوش دلی سے اسے کہا تھا۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھ کے کچھ بھی کہے بغیر چلا گیا تھا۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے رجب خان کا کوئی حکم نہ مانا ہو۔ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، رجب خان نے خود سے ہی اندازہ لگا کے سب کو مطمئن کرنا چاہا۔ وہ اوپر کمرے کا دروازہ بند کر کے سارے کمرے کا نقشہ تبدیل کر چکا تھا۔ دور دروازہ کھول کے جہاں آرا جیسے ہی اندر آئیں چونک گئیں۔ پلنگ پہ زرپاش بیٹھی رو رہی تھی، آنکھیں متورم اور پپوٹے سوجے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تڑپ کے اس کی طرف گئیں۔ کیا ہوا آپ کو زری؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنی ماں کو قریب پا کے لپٹ کے رو پڑی۔
اس کی ہچکی بند گئی۔ جہاں آرا اور زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ آپ ہمیں کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ زری، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں جان، ہم کوٹھے میں کیوں ہیں؟ ہم رقص نہیں کرتے اماں جان، پھر کیوں ہمیں بھی طوائف سمجھا جاتا ہے؟ وہ انہی سے لپٹ کے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اور اماں جان، یہ انسان کیوں ہمیں سڑک کنارے لاوارث جھولے میں چھوڑ گیا، اور ساتھ یہ تصویر بھی چھوڑ گیا کہ ہم اپنے ماضی کو لے کے تڑپتے رہیں؟ جب پرانے رشتے توڑ گیا تھا تو کیوں یہ تصویر چھوڑ گیا؟ اس نے تصویر اچھالی۔ جہاں آرا بھی بے آواز رو رہی تھی۔ آج اس کے پاس تسلی کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ بڑی حویلی میں وہ رات کے اس پہر اندھیرا کر کے بیٹھے تھے، سگریٹ سے نکلتے دھوئیں کے مرغولے عجیب و غریب اشکال بناتے ہوئے کمرے میں محو رقص تھے۔ وہ ان کی سوچوں کا محور ان کا ماضی تھا، اور ان کی سوچوں کا محور ان کا ماضی تھا۔ کہتے ہیں کسی کے ساتھ کیا گیا ظلم بھی آسیب کی طرح ہوتا ہے، جتنا آپ اس سے پیچھا چھڑواتے ہیں اتنا وہ آپ کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ زندگی کے جتنے سال وہ اس کے بھول گئے تھے، مہرالنساء کو تو یہی لگتا تھا، لیکن وہ اسے کبھی نہیں بھولے تھے۔ اولاد کہاں اتنی جلدی بھلائی جا سکتی ہے؟ اسی سوچ نے انہیں ایک دفعہ پھر احساس جرم کا شکار کر دیا تھا۔ ماضی کے کچھ لمحے پھر سے دریچوں پہ دستک دینے لگے تھے۔ جس سرد شام میں وہ اس ننھی بچی کو گود میں بھر کے کھڑے مہرالنساء سے رحم کی درخواست کر رہے تھے، کبھی نہ بولنے والی مہرالنساء آج بول رہی تھی، اور وہ سن رہے تھے۔ شہباز خان، میں نے آپ کا ہر ستم برداشت کیا ہے، لیکن بس اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ میں اس بچی کو قبول نہیں کر سکتی، جو آپ کی محبت کی آخری نشانی ہے۔ انہوں نے آنسو پیتے ہوئے جھولے میں پڑی اس چھوٹی سی خوبصورت سی بچی کو دیکھا، جو بھوک کے مارے بلک بلک کے رو رہی تھی۔ مہرالنساء، میں اس کو کدھر لے کے جاؤں؟ اس کا کوئی بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ انہوں نے لب کچلتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ میں نہیں جانتی یہ بات، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ بچی آپ کا وہ ستم ہے جس ستم نے میری ذات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ بچی آپ کی جائز اولاد ہے بھی یا نہیں۔ وہ غصے کی انتہا پر تھیں، اور تبھی شہباز خان پلٹے۔ ان کا ہاتھ اٹھنے والا تھا لیکن ضبط کر گئے۔ میں کچھ نہیں جانتی شہباز خان، آپ کو کسی ایک کو چننا ہوگا، یا مجھے اور اپنی بچیوں کو یا اس کو۔ انہوں نے نخوت سے جھولے میں روتی ہوئی بچی کو دیکھا۔ اور اگر آپ اسے نہ لے کے گئے نا تو میں خود اسے آگ لگا دوں گی یا زہر دے دوں گی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اس بچی کی طرف لپکیں۔ ان کے سر پر خون سوار تھا۔ مہرالنساء، اللہ سے ڈرو، ایک بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں اسے کدھر لے کے جاؤں؟ انہوں نے مہرالنساء سے پہلے ہی بچی کو اٹھا کے گود میں بھر لیا۔ بچی کو جیسے قرار مل گیا۔ اس بچی نے نہیں، اس کی ماں نے بگاڑا ہے۔ میری خوشیاں نگل گئی ہے، جائیے اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جائیے، چاہے کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینکائیں یا سڑک کے کنارے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کہہ کے وہ رخ موڑ گئیں۔ کچھ دیر وہ بے بسی سے بچی کو دیکھتے رہے، پھر جیسے کسی فیصلے پہ پہنچ گئے بچی کو بیبی کاٹ میں ڈالا۔ وہ چپ چاپ اسے لے کے باہر نکلے، گاڑی اسٹارٹ کی۔ بیبی کاٹ میں پڑی وہ بچی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شہر میں تھی۔ بچی کو لے کے نیچے اترے اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک قدرے سنسان سڑک پر پہنچے۔ آنکھیں نم تھیں۔ ایک درخت کے ساتھ بیبی کاٹ کو رکھا۔ سردیوں کی راتوں میں روڈ بالکل سنسان تھا۔ بچی خاموش سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ آگے بڑھ کے بچی کا ماتھا چوما تھا۔ وہ باپ کا لمس محسوس کر کے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ والیٹ میں لگی اپنی اور اس کی آخری تصویر تحفے کے طور پہ اس کے ساتھ رکھ دی تھی۔ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ زندہ بچ جائے تو انہیں ڈھونڈ لے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بیٹا، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائے، ہم مجبور تھے، لیکن ہم آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی اچھا وسیلہ بنا دیں۔ اس کا ننھا سا ہاتھ چھوڑ کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس بچی نے ننھی گردن گھمائی، شاید وہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔
اور زاروں قطار رونے لگی۔ انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آوازیں آج بھی ان کے کان کے پردے پھاڑتی تھیں۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھی بھی یا مر گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، وہ بس اتنا جانتے تھے وہ ان کی بیٹی تھی، اور وہ ایک لاپرواہ باپ جو اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر پائے۔ ان کی آنکھیں پھر ایک دفعہ بھیگنے لگی تھیں۔ چاہت لب پہ مچلتی ہوئی لڑکی کی طرح ہے، حسرت آنکھ میں زندہ کے آسیروں جیسی۔ صبح کی زرد روشنی نے اس چمچماتے کوٹھے پہ لگی بتیوں کو ماند کر دیا تھا۔ ہر کمرے میں چہل پہل تھی سوائے اس کے کمرے کے۔ وہ ابھی تک افسردگی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کمرے میں بیٹھی نگار بیگم یہ الفاظ سن کے حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ فٹافٹ منہ سے پان تھوکا تھا۔ خان جی، آپ زرپاش کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے آگے ہو کے ایسے پوچھا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ ہاں، اسی کی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ خان جی، پورے کوٹھے میں جس بھی لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے لڑکی حاضر، لیکن زرپاش نہیں۔ انہوں نے دو ٹوک کہا تھا۔ کیوں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیونکہ خان جی، وہ طوائف نہیں ہے۔ وہ کوٹھے میں رہتی ضرور ہے، وہ طوائف نہیں ہے۔ اس کی ماں یہ نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے ساری صورتحال بتائی۔ نگار بیگم، صرف ایک رات کی بات ہے، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ کچھ کریں نا، میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گی۔ اس نے انہیں لالچ دی۔ معذرت خان جی، یہ قصہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اس کی ماں نے ہماری بہت خدمت کی ہے، کبھی ایک پھوٹی کوڑی نہیں لی ہم سے کہ بدلے میں ہم زرپاش کو دھندے سے دور رکھیں۔ ہم زبان دے چکے ہیں اور نگار بیگم زبان سے نہیں پھرتی۔ زرپاش والی بات ممکن نہیں، انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہا اور پھر سے پان چبانے لگیں۔ وہ ایک سخت نگاہ ان پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام بھی میرے ماں باپ نے واہج خان رکھا ہے نگار بیگم، اور میری بھی ضد ہے، میں بھی زرپاش کے ساتھ وقت گزار کے رہوں گا، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ وہ تپش بھری نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ نگار بیگم نے سر جھٹک دیا، لیکن وہ ابھی تک سوچ رہی تھی کہ اس نے زرپاش کو دیکھا کہاں ہے۔ شام میں تنہائی غم نہ کر کے تیرا کوئی ہم سفر نہیں ہے، ہم ہیں۔ جہاں آرا نقص سی تیار ہوئی، پریشان سی ملازمین کو ہدایت دے رہی تھیں۔ زری کو بہت تیز بخار ہے، ہمارا جانا ضروری نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ جاتے۔ آپ انہیں وقت پہ دوائیں دیتے رہیے گا، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ بیڈ پہ آنکھیں موندے گہری نیند سوئی زری کی نقاہت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پریشانی سے کہا، اور خود چادر اوڑھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور ملازمہ کو ہدایت دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ملازمہ نے بھی ان کی پیروی کی۔ اب کمرے میں زرپاش اکیلی تھی۔ کتنے مغرور پہاڑوں کے بدن چاک ہوئے، تیز کرنوں کی جو بارش ہوئی تیروں جیسی۔ وہ غصے سے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، چمکیلے پردے کے پار نظر پڑتے ہی ٹھٹکا۔ وہ اندر پلنگ پہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خود کو روک نہ پایا اور اندر چلا گیا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کے پاس کھڑا ہو کے وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی معصوم لگی کہ بے ساختہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ کسی کی موجودگی محسوس کر کے گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ دھن چھٹتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پھر سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے بخار کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی، جب کسی نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ ذو معنی لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ہمارا راستہ چھوڑیے۔ نظریں جھکا کے استفسار کیا گیا تھا۔ ابھی کہاں؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کے 2 قدم قریب آیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور اس نے دونوں بازو دیوار کے ساتھ لگا کے گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی، جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ وہ بس رو دینے کو تھی، نظریں ابھی تک جھکا رکھی تھیں۔ وہ لمبی پلکوں میں پھٹک کے رہ گیا تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نگار بیگم نے سارے جہاں کا حسن اس کوٹھے میں
چھپا کے رکھا ہے، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس نے یکدم سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ جان لینے کا ارادہ رکھتی ہیں کیا؟ بے ساختہ وہ کہہ بیٹھا تھا، ہمیں جانے دیجیے۔ آواز بہت آہستہ تھی، وہ نازک پری اس کے چوڑے سینے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اب اس کی برداشت اتنی ہی تھی، وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بخار، گھبراہٹ اور کمزوری، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور وہیں زمین پہ بے ہوش ہو کے گرنے لگی تھی کہ اس نے تھام لیا۔ وہ بس اس نازک سی پری کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کا فیصلہ بدل گیا تھا۔ خیال ضبط اور ترک تعلق، یہی پتھر بہت بھاری ہیں اب تک۔ سورج کی کرنیں اب آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں۔ شام کا سیاہ اندھیرا روشنی ختم کرنے کو بیتاب تھا۔ آسمان پر اڑتے پرندوں کی پروازوں میں تیزی آ گئی تھی۔ درختوں کے پتے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ ایسے میں اس کوٹھے کے اس چھوٹے کمرے میں اسے بازو میں تھامے وحاج کو پہلی دفعہ اپنی دھڑکنوں کا شور سنائی دیا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا دل ابھی پنجرہ توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ ایک لمحے میں اسے محسوس ہوا کہ اس کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ وہ ابھی تک بے ہوش ساکت اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ بس اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اسے خود بھی اپنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے حواسوں میں لوٹا۔ اس کا نیچے کی طرف جھولتا ہاتھ جیسے ہی ہاتھ میں لیا، اسے محسوس ہوا وہ بخار میں تپ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے سہارا دے کے بستر تک لے کے گیا، اسے لٹایا، کمبل درست کیا۔ زری، جہاں بیگم چلی گئیں کیا؟ اسی لمحے رانی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ لٹ کو انگلی پہ لپیٹتی وہ چونک کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہاں موجود شخص کی اس کی طرف پیٹھ تھی، لیکن پھر بھی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ خان جی، آپ یہاں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ حسد نمایاں تھی۔ وہ یکدم پلٹا، اسے ایک نظر دیکھا، لیکن اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا یہ نیچے زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ لیٹی زرپاش کو دیکھا اور سہولت سے جھوٹ بولا۔ پتہ نہیں کیوں وہ نہیں چاہتا تھا یہاں کوئی اس کے کردار پہ بات کرے، لیکن دروازے میں کھڑی رانی کھوجتی ہوئی نظروں سے ابھی تک وحاج کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا کھڑی ہو؟ یہ بے ہوش ہے، جاؤ ڈاکٹر کو فون کرو یا ٹھنڈی پٹیاں رکھو۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کے وہ چڑ گیا، اسی لیے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔